محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے بڑے بہن بھائیوں کی شادی کے بعد اب میرے گھر میں میری شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میری شادی ایک ایسے گھر میں ہو رہی تھی جو بہت زیادہ امیر تھے۔ گھر میں صرف میری ساس اور میرا شوہر تھا اور نند کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ میرے گھر والوں کو اور مجھے بہت مناسب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس گھر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں نے رضامندی دی تو میری ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام عدنان تھا اور وہ بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ خیر، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ میرے والدین نے مجھے جہیز میں ہر چیز دی تھی اور وہ بھی مہنگی سی مہنگی خرید کر دی تھی۔ شادی والے دن میں دلہن بن کر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری سب سہیلیاں میری تعریف کر رہی تھی، مگر میں اپنی شادی پر اپنی نند کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ اس نے ایک پرانا سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے اپنے بھائی کی شادی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، بس منہ اٹھا کر چلی آئی ہے۔ خیر، یہ سب تو مجھے بعد میں پتہ چل ہی گیا تھا۔ مجھے سب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں آ گئی تھی، لیکن شادی کے پہلے ہی دن میری ساس میری نند کو لے کر کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے جس کو پیٹی کھلائی کی رسم کہتے ہیں۔ بیٹی، تم اپنے گھر سے جو بھی جہیز کا سامان لے کر آئی ہو وہ تمہیں ہمارے سامنے کھول کر رکھنا ہوگا اور اس میں سے جو چیز ہمیں پسند آئے گی وہ ہم لے سکتے ہیں۔ اس رسم کے بارے میں نے بھی سن رکھا تھا، لیکن یہ رسم تو پنجابیوں میں ہوا کرتی تھی اور میری ساس پنجابی نہیں تھی، ان کا تعلق پنجاب سے کراچی سے تھا۔ میں نے کہا، آپ تو پنجابی نہیں ہیں اور یہ تو سب پنجاب میں ہوتا ہے۔ تب وہ کہنے لگی، میں تو شادی کر کے پنجاب سے کراچی چلی گئی تھی اور ابھی دوبارہ سے پنجاب میں آ گئی ہوں۔ چلو تم اپنا سامان کھول کر رکھو۔ میرا تو دل ابھی سے ہلنے لگا تھا، کیونکہ میں ایک ہی چیز کو بڑے پیار سے اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ کر بنوائی تھی کہ میں شادی کے بعد یہ چیز پہنوں گی۔ لڑکی جہیز کے علاوہ بھی اپنا کچھ ضروری سامان بناتی ہے اور میں نے امی سے 15 جوڑے بنوائے تھے اور اس کے ساتھ جوتے اور چوڑیاں بھی لے کر آئی تھی، اور میری ساس نے میرے ساتھ آئے ہوئے جہیز کے بڑے بڑے بکسے بھی دیکھ لیے تھے۔ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے سارا کچھ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی میرے سامان کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے میرے سارے خوبصورت جوڑے اٹھائے اور میری نند کو دے دیے تھے۔ میں ایک دن کی بنی دلہن کیسے ان کے ساتھ جھگڑا کرتی۔ دل تو چاہ رہا تھا اپنے کپڑے لے کر انہیں کمرے سے نکال دوں، مگر مجبوراً میں چپ رہی۔ پھر انہوں نے 2-4 چیزیں اور اٹھا لیں، یوں سمجھے کہ دودھ کے اوپر سے ملائی ہٹا لی تھی۔ ساری اچھی چیزیں لے لی گئی تھی اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن ساس نے اپنے پاس کوئی چیز بھی نہ رکھی۔ سب چیزیں میری نند کو دے دی اور پھر اس کے کان میں کوئی سرگوشی بھی کی۔ کسی کے سامنے کان میں اس طرح سے بات کرنا بری حرکت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کرنی ہے جو آپ کے سامنے والے کو نہیں بتانا چاہتے تو آپ کہیں سائڈ پر جا کر تو بات کر سکتے ہیں، مگر ساس نے اس بات کا احساس نہیں کیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ ہمارے خاندان کی ایک رسم ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہیں ہر چیز نہیں بنوا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلی گئی اور میں افسوس کرتی ہوئی وہیں بیٹھی رہی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میرا موڈ خراب تھا۔ اس نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، بس میں تھک گئی ہوں۔ یوں میری سہاگ رات بھی برباد ہو گئی، میرا موڈ بھی خراب ہو گیا، میری چیزیں بھی چلی گئیں۔ پھر سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بنوا لوں گی۔ لیکن پھر اس گھر میں کچھ ایسا ہونے لگا جو نہایت ہی عجیب و غریب تھا۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا، کل دلہن کا جوڑا بدلنے کے بعد تم نے کون سے کپڑے پہنے تھے؟ میں نے کہا، وہ تو ہلکے پھلکے کپڑے پہنے تھے، گرمی کا موسم ہے، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں ان کپڑوں کے بارے میں؟ کہنے لگی کہ وہ کپڑے لے آؤ، مجھے وہ کپڑے چاہیے۔ میں سوچنے لگی شاید میری ساس کچھ اور ہی دیکھنا چاہتی ہو، اس لیے میں وہ کپڑے اٹھا کر لے آئی۔ میری ساس نے مجھ سے وہ کپڑے لیے ایک شاپر میں ڈال دیے، پھر بولی کہ کل عشرت کے گھر جائیں گے۔ میری نند کا نام عشرت تھا۔ میں نے کہا،
کہ میرے اتارے ہوئے کپڑے آپ اس کو کیوں دوں گی؟ تب وہ کہنے لگی یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، بھابھی جو کپڑے پہن کر رات کو سوتی ہے وہ کپڑے صبح اس کی نند کو دے دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی تو شادی شدہ ہے، اس کے گھر والے پوچھیں گے تو وہ ان کو کیا کہے گی؟ کسی کے اتارے ہوئے کپڑے وہ کیوں پہنے گی؟ میری ساس نے میرے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور کہنے لگی اب تم اس گھر کی بہو ہو اور میری بیٹی کی بھابھی ہو، بھابھی کے کپڑے نند پہن سکتی ہے، وہ تو مل جل کر چیزیں استعمال کرتی رہتی ہیں، اس میں بھلا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساس نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرا ہیئر سٹائل خراب کرتے ہوئے مجھے بہت سارا پیار دیا۔ میں چپ ہو گئی تھی، خاموش ہو گئی کہ چلو ایسا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں، رسمیں تو ہر جگہ ہی پوری کی جاتی ہیں، لیکن یہاں کے رسم و رواج تو ضرورت سے زیادہ ہی عجیب و غریب تھے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اگلے دن ساس نے مجھ سے میرے جوتے مانگ لیے اور جوتے بھی وہ جو میں گھر میں پہننے کے لیے لائی تھی۔ اب میں پوچھنا چاہتی تھی یہ کس قسم کی رسم ہے؟ اس دفعہ میری ساس نے کہا تمہارے جوتے کسی غریب کو دینے ہیں، یہ تمہارا صدقہ ہو جائے گا۔ شادی میں اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تمہیں نظر لگی ہوگی، تمہارا صدقہ اتارنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن کمرے میں میرا شوہر بھی موجود تھا۔ اس نے کہا دے دو جوتے، اور میں نے اتار کر دے دیے۔ شروع میں تو ویسے بھی شوہر بیویوں سے یہی کرواتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں جاؤ یہ کر دو، امی کی بات سن کر آؤ۔ وہ جوتے میں نے گھر میں پہننے کے لیے خود ہی خریدے تھے، اپنے گھر سے لائی تھی۔ خیر جوتے بھی چلے گئے اور اچھے سوٹ بھی چلے گئے، گھر پہننے والا سوٹ بھی چلا گیا۔ جب سے آئی تھی نند کو چیزیں ہی دیے چلی جا رہی تھی اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ بس شوہر نے منہ دکھائی میں سونے کا سیٹ دیا تھا، جبکہ مجھے امید بالکل بھی نہ تھی۔ اس نے کہا تھا یہ پورے 7 تولے کا ہے۔ میرا شوہر ضرورت سے زیادہ ہی محبت کرنے والا انسان تھا، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ میری اتنی تعریفیں کیا کرتا تھا کہ جتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی تب مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھ جاتی تو ایسا لگتا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میں ہوں اور دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے۔ کہتے ہیں مرد کی خوبصورتی اس کی زبان ہوتی ہے، جو مرد اچھی باتیں کرنا جانتا ہو وہ عورت کا دل جیت لیتا ہے۔ اگر کوئی مرد بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن وہ اچھی باتیں کرنے کے فن سے محروم ہے تو اس کی خوبصورتی میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک عورت کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد مناسب شکل و صورت کا ہے لیکن باتیں کمال کی کرتا ہے تو وہ کسی بھی عورت کا دل جیت سکتا ہے۔ میرا شوہر بھی ایسا ہی تھا، شکل و صورت کا مناسب لیکن باتیں بہت اچھی کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری شادی شدہ نند میرے گھر آئی تو اس نے میرے ہی کپڑے اور وہ جوتے ہی پہن رکھے تھے جو میری ساس نے کہا تھا کہ میں تو کسی غریب کو دوں گی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میری ساس نے بتایا کہ میری بیٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا شوہر زیادہ پیسے نہیں کماتا، گھر کا گزارا بھی مشکل سے ہو رہا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہ تھا کہ ساس میری سارے چیزیں اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دیں۔ میرے منہ میں بھی زبان تھی۔ میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میرے جوتے آپ کسی غریب کو دیں گی، پھر آپ نے اس کو کیوں دیے؟ ساس کہنے لگی کہ اس کو پسند آ گئے تھے اور جو چیز اس کو پسند آ جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ جوتے کون سے پرانے تھے، یہ تو بالکل نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا صدقہ ضروری ہوتا ہے، تو میری ساس نے کہا کہ تمہارے صدقے کے طور پر میں نے کچھ پیسے دے دیے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ پیسے دینے تھے تو پھر پیسے ہی مجھ سے لے لیے ہوتے۔ میرے جوتے میری نند کے پاس چلے گئے، وہ میرے کپڑے پہن کر پھر رہی تھی۔ پھر اگلے دن وہ پھر سے آ گئی، آج بھی اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے ملی اور کہنے لگی آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج میرے شوہر نے اپنی نئی گاڑی لے لی ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی گاڑی کیسے لے لی، وہ تو زیادہ کماتا بھی نہیں ہے۔ نند کہنے لگی بس اس کو بہت سارے پیسے ملے ہیں، وہ ایک امیر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اسی نے میرے شوہر کو پیسے دے دیے ہیں اور اس نے نئی گاڑی لے لی ہے۔ جب نند مجھے اس گاڑی کی تصویر دکھائی تو میں حیران و پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یوں ہی مجھے کسی گاڑی کی تصویر دکھا رہی ہے جیسے کسی باہر ملک میں گاڑی ہوتی ہے، لیکن جب اس نے
اگلی تصویر دکھائی تو اس گاڑی کے سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا، یعنی یہ گاڑی اسی کی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ یہ گاڑی لاکھوں روپے کی تھی۔ میری ساس بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا داماد ہیرے جیسا ہے، میری بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، دیکھو تو اس نے اتنی جلدی اتنی اچھی گاڑی لے لی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دعائیں اپنے بیٹے کے لیے بھی کر لیں تاکہ کسی اور کی بیٹی کا بھی نصیب چمک جائے۔ میرا شوہر ویسے تو بہت اچھی نوکری کرتا تھا، گھر کا نظام بھی اچھے سے چلتا تھا، گھر کا کرایہ بھی دیتا تھا، مگر اس کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ اور ایک دن تو وہ کہنے لگا کہ شادی کے لیے میں نے کہیں سے قرضہ لیا تھا، مجھے یہ قرضہ اتارنا ہے، لیکن اس کی فکر ہو رہی ہے، اور اوپر سے جس کمپنی میں وہ جاب کرتا ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے کمپنی کے مالک نے میری تنخواہ کم کر دی ہے، یعنی کہ اب میرا شوہر مجھے کوئی شاپنگ کروانے والا نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی قرض دار ہو چکا تھا۔ اگر میں کچھ کہتی تو یہی کہے گا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں نے ہنی مون پر جانے کی بات کی تو اس نے کہا ابھی پیسے نہیں ہیں، جب قرضہ اتر جائے گا تو تمہیں پہلی ہی فرصت میں لے جاؤں گا، جبکہ مجھے پتہ تھا کہ کیا ہونے والا تھا۔ پہلے ہی سال میں میرے ہاں اولاد ہو جانی تھی، پھر اولاد کے بعد کون سا ہنی مون ہوتا ہے، پھر تو کہیں جانے کا دل بھی نہیں کرتا، پھر تو انسان اولاد کے چکر میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ اسے اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا، پھر کہیں جانا تو دور کی بات ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے سے کپڑے نکال کر دھونے کے لیے جا رہی تھی کہ میری ساس نے کہا بیٹی کپڑے میں دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، کپڑے میں خود ہی دھو لوں گی، 2-4 سوٹ ہی ہیں، بلکہ آپ نے بھی اپنے کپڑے دھونے ہیں۔ ساس نے کہا نئی شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میری شادی کو اب 2 مہینے ہو گئے ہیں، ویسے بھی نئی نویلی دلہن سے 1 ہفتے کے بعد تو۔ ساس نے یہ کہا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ گھر کے سارے کاموں میں میں آپ کی مدد کیا کروں۔ وہ کہنے لگی وہ میرا بیٹا ہے، تم بھی تو میری بیٹی ہو، میں کپڑے خود دھو دوں گی تو تم دوسرا کوئی کام کر لو، تم کھانا بنا لو، وہ بھی تو ایک کام ہی ہے نا۔ میں نے کہا کہ میں کپڑے بھی دھو دوں گی اور کھانا بھی بنا دوں گی، آپ کام نہیں کریں گی، لیکن میری ساس تو میرے پیچھے پڑ گئی، یہاں تک کہ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ دھوئیں، میں نے اپنے کپڑے انہیں دے دیے تھے۔ اب میری ساس کپڑے دھو رہی تھی اور اوپر سے اگر میرا شوہر آ جاتا تو اس نے مجھے یہ باتیں سنانی تھی۔ خیر میرا شوہر نہ آیا اور ساس نے میرے سارے کپڑے دھوئے تھے۔ اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک دن کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو اگلے دن ان کپڑوں کو استری کیا جاتا ہے اور الماری میں لگا دیا جاتا ہے۔ کپڑے استری کرنے کی بھی ذمہ داری میری تھی اور مجھے کپڑے استری کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں کپڑے استری کر رہی تھی تو میرا ایک سوٹ غائب تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا سوٹ اوپر چھت پر رہ گیا ہوگا۔ میں چھت پر گئی اور اپنا سوٹ تلاش کرنے لگی، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تو تھا نہیں کہ ایک سوٹ کو خشک ہونے کے لیے 2-3 دن لگ جاتے۔ مجھے سوٹ نہیں مل رہا تھا۔ پھر اپنی ساس سے پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو دھو کر چھت پہ ڈال دیے تھے، ہو سکتا ہے وہاں سے گر گیا ہو۔ لیکن حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ صرف میرا ہی سوٹ غائب ہونا تھا، جبکہ میری ساس کا کوئی بھی سوٹ غائب نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے بعد بھی سوٹ تلاش کرتی رہی لیکن مجھے نہیں ملا۔ میں نے سارا گھن چھان مارا تھا مگر سوٹ کہیں نہ ملا۔ تقریباً 2 دن کے بعد ہم لوگ میری نند کے گھر گئے تو میری نند گھر میں نہیں تھی۔ میری ساس اسے آوازیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھاگ کر آئی اور کہا میں باتھ روم میں کپڑے بدل رہی تھی۔ وہ ہم سے ملی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ ہم لوگوں نے وہاں پر کافی اچھا ٹائم گزارا تھا۔ پھر میں نے کہا مجھے باتھ روم جانا ہے۔ تب میں اس کے کمرے میں گئی اور جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ اس کے کمرے میں دروازے کے پیچھے میرے ہی کپڑے کھڑے ہوئے تھے۔ میرا وہ سوٹ جو گھر سے غائب ہوا تھا، میں نے اس کو دیکھا اور اس بات پر مزید حیران ہو گئی کہ میری نند نے اس کو دھویا بھی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے اس طرح پتہ چل گئی جب میں نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا تو میں نے آٹا گوندا تھا اور ہاتھ لگنے کی وجہ سے تھوڑا سا آٹا میرے کپڑوں پر لگ گیا تھا، اس لیے میں نے وہ سوٹ اتار لیا تھا۔ اس پر ابھی بھی آٹا لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا سوٹ غائب نہیں ہوا تھا بلکہ ساس نے میری نند کو دیا تھا
اور وہ میرا سوٹ پہن رہی تھی، اور وہ بھی بغیر دھلا ہوا سوٹ۔ تبھی تو ساس کہہ رہی تھی کپڑے میں دھوتی ہوں، اور پھر کہنے لگی کہ تمہارا سوٹ ہوا میں اڑ گیا ہوگا۔ ماں، بیٹی کو شاید مجھ پر شک تھا، اس لیے میں باتھ روم میں تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساس کہنے لگی اتنی دیر لگا دی، چلو باہر رکشہ آ گیا ہے۔ واپسی پر جاتے ہوئے نند کی ساس نے ہمیں دعوت دے دی اور کہا جمعے والے دن ہمارے گھر آئیے گا، ہم نے بہت بڑا فنکشن رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، ہم تو اچانک سے امیر ہو گئے ہیں۔ پہلے تو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری نہیں ہوتی تھی، یہ سب میری بہو کے نصیب سے ہوا ہے۔ وہ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ہم لوگوں کے گھر میں دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی ہے۔ پھر ساس نے کہا بیٹی، آپ کے گھر میں بہو بن کر آئی ہے تو آپ کے ہاں پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں تو نقصان ہو رہے ہیں۔ میرے بیٹے کا کام بالکل اچھا نہیں جا رہا، اس کی جاب بھی ختم ہونے والی ہے۔ نند کی ساس نے کہا کہ آپ اسے کہہ دیں وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ کام کرے، اتنا بڑا کاروبار ہے، یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کے نصیب سے ہوا ہے۔ میری ساس نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، میں اپنے بیٹے سے بات ضرور کروں گی۔ نند کے گھر سے واپسی پر میں نے سارا راستہ خاموش تھی، کیونکہ میں بہت ساری باتیں میرے دل و دماغ میں گھوم پھر رہی تھیں۔ میری ساس میری چیزیں لے کر میری نند کو دے رہی تھیں، وہ بھی میری استعمال ہوئی چیزیں، اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ بات نارمل نہیں تھی۔ اگر وہ میری چیزیں میری نند کو دے رہی تھی تو وہ چیز اسے دھو کر دینی چاہیے تھی، یعنی میری نند کو میرے استعمال شدہ چیزوں سے لالچ نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ اور ہی کر رہی تھی، کیونکہ وہ میری استعمال ہوئی چیزیں، یہاں تک کہ میرے پہنے ہوئے گندے کپڑے بھی میرے نند کو دے رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ان کو ایک چیز بھی نہیں دوں گی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے انکار کرنا پڑتا، اور پھر اس کے بعد میرے شوہر تک یہ بات جانی تھی۔ اگر اس کو یہ بات بتا دیتے تو اس نے یقین نہیں کرنا تھا، لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ حیران ہو گئی، پریشان ہوئی۔ میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے کے لیے آئی، مگر جب اس نے میری ساس کو دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی نمرہ، تمہیں یاد ہے میں نے ایک دفعہ تمہیں ایک عورت کے بارے میں بتایا تھا جو بہت بڑی جادوگرنی ہے، اور اس نے اپنے سسرال والوں کو دگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ اس کی ماں بھی جادوگرنی تھی، اگر اس کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ جادو کے ذریعے اپنا کام کروا لیتی تھی۔ میں نے کہا ہاں ہاں تم نے مجھے بتایا تھا، مجھے یاد ہے، پر تم میری ساس کو دیکھ کر ایسے کیوں کہہ رہی ہو جیسے تم نے میری ساس کا قرضہ دینا ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں میری ساس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کمرے میں چلتے ہیں۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ اس نے کہا میں تمہاری ساس کو اچھے سے جانتی ہوں، یہ وہی جادوگرنی ہے، پہلے میری پھپھو کے پڑوسن تھی، پھر وہاں سے گھر چھوڑ کر اس نے یہاں کرائے کا مکان لے لیا ہے۔ تب میں نے کہا یہ بات تو بالکل سچ ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو بھی ساری باتیں بتا دیں۔ اس نے کہا یہ عورت جادو کر رہی ہے، کیونکہ جادو میں اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، تو اپنی کوئی بھی چیز اپنی ساس کو مت دو، ان کو دینے سے انکار کر دو۔ میرے شوہر کا کام بالکل ختم ہو گیا تھا اور وہ دوسری جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ اوپر سے میری ساس میرے شوہر کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال رہی تھی کہ عورت کے نصیب سے دولت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی غربت کا ذمہ دار عورت کو ٹھہرا دیں۔ وہ میرے شوہر کو اپنے بیٹے کی مثالیں دیتی تھی اور کہتی تھی ایک تمہاری بیوی ہے، جب سے ہمارے گھر آئی ہے الٹے خرچے ہو رہے ہیں، تمہارا کام بھی ختم ہو گیا ہے۔ مگر آج اپنی دوست کی باتیں سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی، اور مجھے بہت زیادہ پریشانی بھی ہوئی۔ مجھے اپنی ذات سے ڈر لگنے لگا تھا، جو ایک ہی ساتھ سارے پورے خاندان کو ذلیل و رسوا کر سکتی تھی، اس کے سامنے میں کیا چیز تھی؟ میں تو اسے بہت اچھا سمجھتی تھی، وہ بہت بڑی بڑی میٹھی باتیں کیا کرتی، لیکن میرے شوہر کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ لیکن میری ساس یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں ایک بہت اللہ والے بندے کے پاس گئی، اس نے حساب کتاب کر کے بتایا یہ ایک بہت خطرناک عمل ہے، یوں سمجھیں کہ وہ عورت جادو کے ذریعے آپ پر نصیب
اپنی بیٹی کے گھر بھیج رہی ہے اور اپنی بیٹی کا نصیب آپ کے گھر میں آ رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ لیکن اس بزرگ کا کہنا تھا کہ جادو کے ذریعے یہ سب عمل ہو جاتا ہے۔ میری نند امیر ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہم غریب سے غریب ہوتے جا رہے تھے۔ آخر میری ساس کو اپنے بیٹے سے کیا دشمنی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا، اسے اللہ والے بندے سے بھی ملوایا، اپنی دوست سے بھی ملوایا اور اس کی پھپھو سے بھی ملوا دیا۔ میرا شوہر اسے جانتا تھا، مگر اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کی ماں جادو کے ذریعے ہر کام کرواتی ہے۔ اب میری ساس میرا شادی والا جوڑا مانگ رہی تھی، مگر میں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اگر اب تمہارا شادی والا جوڑا غائب ہو گیا تو پھر میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا۔ اگلے دن یہی ہوا کہ میرا شادی والا جوڑا غائب ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے ایک گھر اور کرائے پر لیا اور مجھے وہاں پر لے گیا۔ میری ساس بہت بولتی رہی، لیکن میرے شوہر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب میں اور میری ساری چیزیں میری ساس سے بہت زیادہ دور ہو چکی تھیں۔ میرے شوہر کے حالات پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن شوہر نے بتایا وہ عورت اس کی سگی ماں نہیں ہے، بلکہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اور میرا شوہر اس عورت کی سوتن کا بیٹا ہے۔ اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں، مگر اس کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے تھے۔ یہ عورت پہلے سے اس کی ماں سے سخت نفرت کرتی تھی، مگر جب وہ فوت ہوئی تو اسی عورت نے میرے شوہر کو پالا تھا اور میری نند اس کی سگی بیٹی تھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ میری سگی بیٹی غربت میں جی رہی ہے اور میری سوتن کا بیٹا پیسوں میں کھیل رہا ہے، ایک بار پھر اس کے دل میں نفرت کی آگ جل اٹھی تھی اور وہ جادو کے ذریعے اپنی بیٹی کو خوشحال اور سوتن کے بیٹے کو برباد کر دینا چاہتی تھی۔ آج بھی میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عورت نے بچپن میں بھی اس پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے۔ میرے شوہر نے محنت مزدوری کر کے اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھایا تھا، اور جب جاب اچھی جگہ پر لگی تو اس عورت کا رویہ میرے شوہر سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ ہم نے اس جادو کا توڑ اسی اللہ والے بندے سے کروا لیا تھا۔ اب ہمارے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ میرا شوہر ہر مہینے جا کر اپنی سوتیلی ماں کو خرچہ دے آتا ہے۔ وہ میرے شوہر سے معافیاں مانگتی ہے، مگر میرے شوہر کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اب میں اور میرا شوہر الگ گھر میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے نند کے حالات پھر سے خراب ہو گئے ہیں۔ مجھے اپنی نند سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں، مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔